میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی بات کریں گے کہ جو عشق عمران میں مبتلا ٹولہ ہے وہ آج حیدرآباد کا رخ کرے گا. سہیل آفریدی صاحب اور ان کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آج حیدرآباد جا رہی ہے اور سفر انہوں نے آغاز کر دیا ہے. حیدرآباد جو ہے وہ یقینی طور پر سندھ کا ایک بڑا شہر ہے اور یہاں پر جو زیادہ گرفت ہے وہ یعنی ایم کیو ایم کی بتائی جاتی ہے. کراچی اور حیدرآباد یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پر اس کی خواہش ہے کہ وہ وہاں پر اپنی جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے اس کو وہ یقینی بنائے اور یہاں سے زیادہ لوگ احتجاجی طریق میں وہ شرکت ان کو کرا سکے. اب سندھ جو ہے وہاں پر حکمران جماعت پاکستانی پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ سرکاری پروٹوکول بھی دے دیا. اب جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سندھ پہنچی تھی تو اس کو یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی کنڈیم کرنا تھا، لیکن وہ کنڈیم کرنے کی تو بات دور ہے، انہوں نے جناب الٹا تعریفیں شروع کر دی ہیں. گزشتہ رات جتنے بھی ٹاک شوز ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز آئے انہوں نے پیپلز پارٹی کی تعریف کی. اور اس وقت بھی میں سن رہا تھا کہ مینا خان صاحب کو جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تعریف کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک تیر سے کئی شکار کیے. ایک شکار تو یہ کیا کہ انہوں نے غبارے سے ہوا نکالنی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کہ جناب ہمارے اوپر خلاف بندشیں بڑھی ہیں، تو وہ بندشیں یعنی کوئی اب بندش ہے ہی نہیں. اب انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت مانگی، وہ جلسے کی اجازت بھی دے دی گئی. اب کل جو ہے وہ جلسہ ہونا ہے. جلسہ جب ہوگا تو کس کے اوپر تنقید کریں گے سہیل آفریدی صاحب؟ یقینی طور پر ان کو اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کی جماعت ہے سندھ کے اندر، تو سندھ کے اندر جب وہ پہنچیں گے تو وہ سندھ کی حکمران جماعت کے خلاف کیا کوئی الفاظ ادا کریں گے؟ کیونکہ آج تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے، تو پھر کل کس طریقے سے وہ یعنی ایک دن بعد ہی جلسے میں وہ کھڑے ہو کر پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر سکتے ہیں یا اس کی برائی کر سکتے ہیں؟ تو پھر آج ایک کشمکش کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی وہاں پر کھڑے ہو کر. تو پھر سندھ میں کھڑے ہو کر اگر مسلم لیگ نواز کی خلاف وہ اگر تقریر کریں گے تو وہ کیا آبجیکٹیو اچیو کریں گے؟ اچھا، مسلم لیگ نواز کے خلاف اگر انہوں نے بات نہیں کرنی تو پھر وہ کس جماعت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ اب جماعت تو کوئی بچی نہیں، تو پھر وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اب اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ تو بلا جواز ہوگا، کیونکہ سندھ کے اندر تو ایک عرصہ دراز سے تقریباً 2 دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہے، اور اگر اس کو ہدف تنقید نہیں بنائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اگر سہیل آفریدی تنقید کریں گے تو پھر تو یہ تنقید برائے تنقید ہوگی. تو اوبویسلی جو کل فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ پریزیڈنٹ زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے سہیل آفریدی کو ٹوپی بنا دی ہے، تو یقینی طور پر آج انہوں نے جس طرح کی تعریفیں کی ہیں، آج تک انہوں نے جس طرح کی تعریفیں کی ہیں بلکہ، تو اس کے بعد تنقید کرنا جو ہے میرے خیال سے ان کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تقریباً 200 کے قریب جو اسلام آباد کے جو متاثرین الائنس ایکشن کمیٹی ہے اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ میرے غریب خانے پر آج آئے تھے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور وہ شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا لیکن ساتھ اپنے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے خاصی گفتگو کی. اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک جلسے کی ہی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر گیا، یا کارنر میٹنگ کی وہ شکل اختیار کر گیا. اب یہ صرف جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ وہ آئے ہیں، باقی جو دیہاتوں کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ جو زیادہ ووکل لوگ ہیں جو اگریسولی جو الائنس ایک بنا ہوا ہے متاثرین کا افیکٹیز کا، اس میں اگر بات کریں تو تمام ہی سیکٹرز ہیں جی جن کے ایوارڈز ہو چکے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایشوز چل رہے ہیں. کہیں پر لینڈ کی پیمنٹ کرنی ہے،
کہیں پر بلٹ اپ پراپرٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ جو ایوارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ سیکھ پائیں. اب یہ معاملہ جو ہے وہ میں نے تو یہی بات کی متاثرین سے بھی. میں نے کہا جی کہ یہ معاملہ بات چیت کر کے ایک افہام و تفہیم سے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر جس میں کسی قسم کی کوئی دو نمبری نہ ہو, کوئی پراپرٹی مافیا جو ہے اس میں آپ کی صفوں کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے. میں نے جو گفتگو کی ہے آئیے سنتے ہیں. دیکھیں نا, کوئی باہر کے پراپرٹی مافیا کو تو کوئی یعنی بیچ میں سے وہ پیسے بنانے کی اجازت نہ دیں آپ لوگ. پہلی بات یہ ہے. معذرت کے ساتھ جی جو میں نے مسئلہ دیکھا ہے ہمارے جو متاثرین ہیں وہاں پر بھی باہر کے بہت سے جو فراڈیے ہیں جو کہ پراپرٹی مافیا کے لوگ ہیں وہ بھی آگے بیچ میں, اور انہوں نے یہ کیا کہ یعنی اپنے نام ڈلوانے شروع کر دیے. بوگس نام ڈلتے رہے ہیں. بلٹ اپ پراپرٹی میں جو کہے کہ بوگس نام نہیں پڑے وہ بیسیکلی جھوٹ ہے. سچی بات کریں کہ آپ نے بھی اس ٹائم ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جو وہاں کے مقامی نہیں تھے, اور ابھی بھی جو بہت سی لسٹیں ہیں وہ جعلی لسٹیں ہیں. وہ جعلی لسٹوں کو آپ نے درست کرنا ہے. دیکھیں میں تو یہ درخواست کروں گا تمام لوگوں کو کہ آپ تمام اپنی علاقے کی اونسٹ مطلب قرآن کے اوپر آپ کہہ دیں جو 4 شریف آدمی ہیں جیسے وہ آپ طارق رائے جان صاحب ہیں, وہ اپنے جو گاؤں ہیں یا گردنوا کے گاؤں ہیں وہ 4-5 جو گاؤں ہیں ان کی وہ لسٹیں بنا کر دیں جو وہ کہیں جی میں قرآن پر ہاتھ لگا کہہ سکتا ہوں جی یہ لوگ جینون ہیں. اچھا, میں نے یہ بھی واضح کیا جی کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اندر کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے ایسے نمائندے جو ہے 1 یا 2 لوگ فی سیکٹر سے چنیں جو ایسی جو فہرستیں مرتب کریں جن فہرستوں کو وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی کہیں کہ یہ سچی ہیں. اس میں کوئی باہر سے بندہ نہ ہو, لیکن یہ سکروٹنی یعنی جو سیکٹر کے ذمہ داران ہیں یہ انہوں نے خود کرنی ہے. اور اگر بوگس نام شامل کریں گے تو اپنے ساتھ ظلم کریں گے, کیونکہ بوگس نام جب آئے گا تو پھر آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, وہ پکڑا جائے گا, پوری کی پوری لسٹ جو ہے وہ متنازع ہو جائے گی. سو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ میری بات جو ہے وہ پہنچے. دیکھیں ایسولا کے حوالے سے بھی میں نے آج بتایا تھا صبح کے ولاگ کے اندر کہ وہاں پر تو جو جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی بننی تھی وہ معاملہ جو ہے وہ اب وہاں سے ختم کر دیا گیا اور ایک اور جگہ منتقل کر دیا اس کو. اس کے اوپر ایسولا کے لوگ تو خاصے خوش تھے جی آج. اور وہ بلٹ اپ پراپرٹی کا معاملہ تو وہاں پر نہیں ہے, وہاں پر مین معاملہ تو ایوارڈ کا ہے کہ لینڈ شیئرنگ پالیسی کے تحت ایوارڈ کیا ہے تو وہاں پر تو پلاٹس ریزیڈنشیل پلاٹس تو کریٹ ہی نہیں کیے جا رہے. جب ریزیڈنشیل پلاٹ کریٹ نہیں کیے جا رہے تو پھر وہاں پر وہ پیمنٹ کس طریقے سے کریں گے. ویسے قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جس وقت سی ڈی اے ایوارڈ کرے اس وقت اس جو اراضی انہوں نے خریدنی ہے جس کا ایوارڈ کر رہے ہیں اتنی رقم کم از کم سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں موجود ہو. اور یہ کچھ مسائل اس قسم کے ہیں کہ E13 کی اگر بات کریں تو 1985 کے ایوارڈز ہیں, اور وہاں پر بھی کئی لوگ ایسے تھے جن کی کنال 2 کنال جگہ تھی اور انہوں نے پیمنٹس ریسیو نہیں کی ہوئی. اور بلٹ اپ پراپرٹی کا بھی ایشو وہاں پر ہے. اچھا, کئی سیکٹرز میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کنال یا 2 کنال اراضی ہے, وہ کسی کے ساتھ لینڈ شیئرنگ کسی اور رشتہ دار کے ساتھ کر نہیں سکتا, ان کے آپس میں اختلافات ہیں. تو پھر وہ پلاٹ کس طرح لیں گے؟ کیا وہ ان کی پیمنٹ وہ لینا نہیں چاہتے, وہ لینا پلاٹ ہی چاہتے ہیں؟ تو متاثرین کی جانب سے یہ مطالبہ بار بار کیا جا رہا تھا کہ جو زمین کے عوض 4 کنال کے عوض ایک کنال کا پلاٹ دیا جاتا ہے, اس کو 2 کنال کے عوض جو ہے وہ 10 مرلے کیا جائے اور 1 کنال کے عوض 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ سی ڈی اے بینیفٹ کے طور پر دے. اب یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے سی ڈی اے کے لیے یا نہیں ہے, یہ بات تو کر کے ہی بتا سکتے ہیں. بہرحال جی میں نے تو لوگوں کو یہی کہا کہ اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے اپنی صفوں میں کے اندر سے جو لینڈ مافیا ہے یا پراپرٹی مافیا ہے اس کو باہر نکالیں, اور دوسرا سی ڈی اے سے بھی اگر موقع ملا تو ان کی ملاقات کراؤں, اور تاکہ یہ معاملہ اس طریقے سے ایمیکیبلی اور سموتھلی یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ایک تو جناح میڈیکل کمپلیکس وغیرہ کا جو معاملہ تھا اس پر بھی پرائم منسٹر کو اچھے طریقے سے بریف کیا اور بتایا, حقائق بتائے ایسولا کے حوالے سے, اور دیگر جو یہ افیکٹیز ہیں جو کہ متاثرین ہیں ان سے متعلق بھی پرائم منسٹر صاحب کو وہ ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ معاملہ ایمیکیبلی حل ہو سکتا ہے.
H16 سے متعلق بھی آپ کو بتاؤں تو یہ بھی ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے ہی پرائم منسٹر کو گراؤنڈ ریالٹیز بتائی ہیں کہ جناب یہ جو ایوارڈ ہوا ہے H16 کا یہ لینڈ شیئرنگ فارمولا ہے اس کے تحت ہوا تھا, لینڈ شیئرنگ پالیسی کے تحت ہوا. اب اس کے بعد انہیں کی ایڈوائس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو جناب میڈیکل کمپلیکس ہے اور جو دانش یونیورسٹی ہے اس کو منتقل کیا ہے H16 سے. بہرحال جی یہ اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. بہت سے لوگ آئے تھے آج, بعد میں وہ انہوں نے ملے, کسی نے ویڈیو بنا لی, کسی نے سیلفی کر دی. تو میں نے تو یہ بات واضح کر دی تھی, میں نے کہہ دیا تھا کہ یار اگر ویڈیوز نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن لوگوں نے کہا جی کہ ہم ویڈیوز لگائیں گے فیس بک کے اوپر اور اپنے جو بھی سوشل میڈیا وہ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال جی اب ان کی مرضی, اب لگا لیں. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اپنے شہریوں کو, یعنی دفتر خارجہ نے اپنے شہریوں کو ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے ایران ٹریول سے متعلق, کیونکہ وہاں پر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے. وہاں پر اس وقت احتجاج جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے, اور یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک قسم کی دھمکی لگا دی گئی ہے ایران کو, اور ایران نے آگے سے بڑا سخت جواب دیا ہے. اب یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ سچویشن بڑی سینسٹیو ہو چکی ہے, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستانی ان دنوں میں, ان ایام کے اندر, جب تک وہاں پر صورتحال بہتر نہیں ہوتی, ایران ٹریول سے گریز کریں, کیونکہ اگر وہاں پر کسی پاکستانی کو کوئی مشکل ہوگی تو پھر حکومت پاکستان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑیں گی, وہ بھی ایک کشمکش کی صورتحال کے اندر کھڑی ہو جائے گی. اچھا جی, ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو ان کی ڈیفنس پروڈکشن ہے پاکستان کی, مارکہ حق کے بعد اس کی جو مانگ ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. اب جو ہمارے ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر بابر سندھو صاحب, وہ اس وقت عراق کے دورے کے اوپر ہیں, اور وہاں پر ان سے جو عراقی یعنی گورنمنٹ ہے وہ انٹرسٹڈ دکھائی دے رہی ہے پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے سے متعلق. تو ہماری جو انڈسٹری ہے ڈیفنس پروڈکشن کی وہ خاصی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں مقبول ہو چکی ہے. اگر ہم بات کریں تو آذربائیجان نے پہلے JF-17 تھنڈرز پاکستان سے لیے, پھر لیبیا والی ڈیل ہوئی, اور اس حوالے سے سوڈان سے بھی متعلق سن رہے ہیں کہ سوڈان بھی پاکستان سے 1 ارب سے زائد کی جو ہے وہ ڈیفنس کے جو روایتی اسلحہ ہے, یا جہاز ہیں یا میزائلز ہیں, یہ چیزیں یہ خریدے گا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو زمبابوے تک جو ہے اس میں انٹرسٹڈ دکھائی دے رہا ہے, اور مزید بھی کئی ممالک جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو پروڈکشن ہے ڈیفنس سے متعلق, چاہے وہ جہاز ہیں, چاہے ہمارے میزائل ہیں, یا دیگر اسلحہ ہے, وہ خریدنے سے متعلق جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. یہ بھی اچھی خبر ہے جی. اور دیکھیں اس سے آنے والے دنوں کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو مالی کافی سپورٹ مل جائے گی, اور یہ ڈالرز کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے, تو یہ ڈالرز کے ٹریڈ سے یقینی طور پر ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ بڑھنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں. آخری خبر یہ ہے جی کہ پاکستان نے جو ہے وہ پاک بحریہ نے یعنی سرفیس ٹو ایئر ٹارگٹ کرنے والا ایک بہترین میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس کا نام ہے جی LY-80N, اور یہ ایک یعنی کہتے ہیں کہ بہت تیز رفتاری سے جو ہے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والا میزائل ہے, جو یقینی طور پر پاکستان جو پاک بحریہ ہے اس کی دفاع کے اندر, یا پاکستان کے دفاع کے اندر ایک بہترین ایڈیشن ہے. پہلے بھی پاکستان نے جو تیمور کا جو ہے وہ کامیاب تجربہ کیا میزائل کا, تو وہ بھی جو ہندوستان ہمارا دشمن ہے اس کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے, اور اب جو LY-80N کا کامیاب تجربہ کیا ہے, اور جس نے یعنی سپیڈ اس کی جو ہے نا کمال ہے, یہ کمال میزائلز پاکستان نے جو ہے وہ ڈیولپ کر لی ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اگر کبھی ہمارا خدا نہ خواستہ میچ پڑتا ہے انڈیا کے ساتھ, تو انڈیا کو ہم جو ہے وہ بڑی بآسانی جو ہے ان میزائلز کے ذریعے ان کے ٹارگٹس کو جو ہے ہم ہٹ کر سکتے ہیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.